السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ یہ دعا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کریں اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ہم کو پہنچائے۔ علم نافع کا آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو وہ حجت ہوتی ہے نا آپ کی، ہمارے اوپر وہ حجت تمام ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ پتہ تھا تو پھر کیوں نہیں کیا۔ تو دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کی پرسنالٹی کو بھی مولڈ کر دیتی ہیں، تقدیر بدل دیتی ہے نا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جس طرح کی دعا آپ مانگیں گے نا اس طرح کا جواب ملے گا، اور یہ پورا توکل ہے اور پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہی عاجز آ جاتے ہیں، اپنے مزاج سے، اپنے بیہیویئر سے عاجز آ جاتے ہیں اور ہوپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ میں بھی۔ It is amazing, but this is how it goes. Like اپنے آپ میں امید چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید میں یہ کر ہی نہیں سکتی، شاید میرے سے یہ ہو ہی نہیں سکے گا، میں فیل ہوتی ہوں بار بار نا۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا سے میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں۔ یہ جو دعا نہیں ہے کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی، اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دے کا مطلب ہے ہم صرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن اللہ دکھا بھی کرنا کیا ہے، توفیق بھی دے کہ کیسے اس کو عمل میں لے آؤں، اور پھر اس کا انجام جو جنت ہے اس کے اندر پہنچا کے چھوڑنا اللہ تعالیٰ۔ اللہم انی اسألک الہدا، اس ایک ورڈ میں آپ نے یہ سب چیزیں دعائیں مانگ لی ہیں۔ والتقا، جب جو دنیا میں رہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ تو مجھے میرے دل کے اندر ایک یہ فیلنگ ضرور دینا، یہ ڈر کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی نہ کروں۔ It doesn't suit me to disobey you while I am so weak and so fragile. اتنی میری کمزوری اور بے بسی ہے، اس کے باوجود میں یہ جرت نہ کروں کہ میں آپ کو ڈس اوبے کروں، جبکہ آپ کا ہر حکم میرے حق میں ہے، میرے بھلے کے لیے، میرے فائدے کے لیے۔ تو میں آپ کو ڈس اوبے کرنے کی جرت نہ کروں، اور میں ہر اس چیز کا شوق رکھوں اور ہر اس چیز کو کرنے کی کوشش کروں اور اس کی تمنا کروں، اس کی دعا کروں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پسند ہے۔ ہم؟ اچھا، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ سیلف ریسپیکٹ اور اندر وہ فیلنگ دے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے میں اپنی نظروں میں گر جاؤں، میرے اندر عفت ہو، وہ شرم ہو، وہ جھجک ہو جو مجھے غلط کام سے روکے۔ والغنا، اور جب میں نیکی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ تو پھر مجھے وہ بے پرواہی دے دینا کہ مجھے لومت لائم کا کوئی پرواہ نہ ہو، کہ کوئی مجھے بلیم کرے، یو آر بیکورڈ، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈریس اپ، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو ود دا ورلڈ، یو او کو جی مارو گولی، آئی ڈونٹ ایون کیئر۔ when Allah subhanahu wa ta'ala is happy and pleased with me, I don't care کہ لوگوں کا میرے بارے میں کیا وہ ہے خیال، ٹھیک ہے نا؟ یہ بے پرواہی جو آپ کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے، اس بے پرواہی کی بات کری۔ یہ نہیں کہ آپ کو غلط کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ بے پرواہ ہو۔ لوگ پتہ ہے ایک نہج پہ سوچتے ہیں، ایک جملہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، اپنے دماغ سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید بس جو میں انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہوں۔ غنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا امیر ہو جائے، نہ آپ لوگوں کی تعریف کے فقیر ہو، نہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے فقیر ہو،
نہ آپ لوگوں کے ہاتھوں کے بیچ میں جو پیسہ ہے یا جو ان کے پاس نعمتیں ہیں اس کے فقیر ہو. آپ کو ایسی بے پرواہی لگے, آپ کسی کو نعمت میں دیکھیں, آپ کہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ اس کو برکت دے. آپ جب کوئی کام کریں تو آپ بے پرواہ ہوں, کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, میرے رب نے دیکھ لیا ہے نا. آپ کوئی نیکی کے کام کا سوچ رہے ہیں تو آپ بے پرواہ ہوں اس چیز سے کہ کوئی آپ کو تھاپی دے گا پیچھے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے, ورنہ اللہ میں رکی ہوں, مجھے دھکا دلوا. دھکا سٹارٹ گاڑی نہیں اچھی لگتی کسی کو بھی, وہ گاڑی اچھی لگتی ہے جس کو بس ہلکا سا چابی گھمائے. اب تو چابی گھمانے کی بھی ضرورت نہیں, بٹن کو پریس کریں تو گاڑی سٹارٹ. دھکے نہیں چاہیے ہوتے اس کو. تو یہ دعا اتنی امیزنگ ہے, اینڈ اٹ از سو, وہ انٹر کنیکٹڈ جو چیزیں ہیں نا, ایک کے بعد ایک چیز ملتی جاتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا تقوی آپ کو دے دیتا ہے. آپ کو تقوی ملتا ہے تو آپ کو ساتھ ہی عفاف مل جاتا ہے, اور آپ کو عفت ملتی ہے تو ساتھ ہی آپ کو غنا بھی مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں سچی, دعا اگر دعا میں ہم غور فکر کرنے لگ جائے نا تو ہمیں زندگی کا مزہ آ جائے. We start to enjoy our life and we start to smile. کبھی کسی عورت نے مجھے کہا کہ بہت ہی پیاری, بہت ہی زیادہ دین کی شوقین اور کام کرنے والی, بٹ شی واز سیڈ, لائک اس وقت یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ موسٹ آف دا پیپل آر سیڈ, دکھی ہیں. یعنی جس سے بھی بات کرو نا اس کے پاس ایک پورا بیگ بھرا ہوا ہے اپنی دکھ کا نا, چاہے وہ کتنا بھی دینی ہے, کتنا بھی قرآن کو جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود اگر آپ نے ٹرولی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یو آر ہیئر ان دس دنیا, اور وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ بار بار سوچنا پڑتا ہے, میں کیوں ہوں, میں کیوں ہوں, میں کیوں آئی ہوئی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. یو ریپیٹڈلی ریمائنڈ یور سیلف. اگر آپ ریمائنڈ نہیں کرتے اینڈ یو آر ناٹ کنیکٹڈ ود a teacher, a mentor جو آپ کو گائیڈ کرے, تو پھر آپ کی سیڈنس جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے. تو شی سیڈ, میں کتنے عرصے سے ایسے نہیں مسکرائی جیسے آپ مسکرا رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہی تھی کافی دیر سے. تو I said to her and I thought کہ it's not that I am free of worries, it's not that I don't have any challenges, but it's because constant reminders make me realize کہ کوئی بھی بڑے سے بڑی مصیبت پہ آئے گی, اینڈ کیا ہوگا, where do I have to go, کس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے, کس کے سامنے کیا جواب دینا ہے, وہ اس کی فکر کرنی ہے. یہ جو آس پاس میری فکریں بکھری ہوئی ہیں, یہ اس لیے کہ میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑوں. یہ فکریں میرے آس پاس اس لیے ہیں کہ I can connect to my Rabb. They are not there so that I'm going to drown in them. But mostly what happens is that we drown ourselves in those worries. اور دنیا کی فکریں, یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ, وہ اس کا بیہیویئر کیا ہے میرے ساتھ. ہم اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کی پریشانی لیتے ہیں کہ آخرت کی پریشانی ہم سے گم جاتی ہے. اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو جس چیز کو زیادہ اہمیت دے گا دوسری ڈیفینیٹلی کم ہوگی. جو دنیا کو اہمیت دے گا ڈیفینیٹلی اس کی آخرت میں کمی ہوگی. جو دنیا کی فکروں کو زیادہ پالے گا آخرت کی فکر ڈیفینیٹلی اس میں کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو جنت کی فکر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کی فکر ہے, تو دنیا کی فکر بہرحال کم ہوگی. آپ کہیں گے کیا کروں اس کو اپنے ساتھ پال کے اپنے دل میں رکھ کے, مجھے دس از ٹو برڈنسم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کروں گی. تو بہت ساری چیزیں, بہت ساری فکریں
آپ نے یہ لکھ کے رکھ لیں، وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ پلٹیں اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو دعائیں ہماری شخصیت کو بدل سکتی ہیں، دعائیں ہماری سوچ کو بدل سکتی ہیں، اگر ان دعاؤں کو سوچ کے مانگا گیا ہو، سمجھ کے مانگا گیا ہو۔ جو دعا آپ مانگتی ہیں نا روز، وہ ذرا سوچیں کون سی دعائیں مانگتی ہیں آپ کی زبان پہ رٹی رٹائی کون سی دعائیں ہیں؟ رٹی رٹائی کہہ رہی ہوں، ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کے ماں باپ کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کو بخش دے۔ تھنک، یہ دعا کیا مانگ رہی ہوں میں؟ اس اس کا امپیکٹ کیا ہوگا میرے اوپر، میری آخرت کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا میں سنسیریٹی کے ساتھ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہوں، یا میرے زبان کا رٹا ہے؟ مزہ تو زندگی کا تب آتا ہے جب آپ اپنی دعاؤں کو سوچنے شروع کر دیتے ہیں۔ او مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹیفل دعا! اب مزہ آیا نا کہ اب میں نے سوچا ہے، کہ سوچ کے میں کہہ رہی ہوں اللہ یہ میں نے اس کو بھی بخشا، اس کو بھی بخشا، اللہ تو آپ بھی اس کو بخشیں۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں۔ اب ہم جو یہ رحمت کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بیچ میں تھوڑا سا آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ غور کریں، کیونکہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اثر ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا تو پھر فکر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑے سے کوشچنز اپنے میں آپ سے کروں گی کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے آس پاس کون رہ رہا ہے، آپ کے آس پاس کون سے لوگ ہیں، کون سے رشتے ہیں آپ کے جو آپ کے آس پاس رہ رہے ہیں؟ ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اسپاؤس ہو سکتا ہے، رشتے دار ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی رشتہ ڈیفینیٹلی وہ رہ رہے ہیں۔ پھر آپ یہ سوچیں میرا ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، میرا بیہیویئر ان کے ساتھ کیا ہے، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ کیا ہے؟ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ رائٹ ناؤ۔ میں نے صرف آپ سے کہا ہے ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بیکاز وی آر گوئنگ ٹو بی کوشچنڈ اباؤٹ آور بیہیویئر، رائٹ؟ ان کے بیہیویئر کا کیا ہم سے پوچھا جائے گا؟ کیا ان کی قبر میں ہم نے جانا ہے؟ نہیں نا؟ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اپنے عمل کی فکر کریں گے اور اپنے عمل کے بارے میں سوچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا عمل دوسرے سے دو سینیریو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ کروا لے گا جو ہماری مراد ہے، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا بیہیویئر دوسرے سے یا تو وہ کروا دے گا جو ہم چاہتے ہیں، اور یا پھر بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا، ہمارا بیہیویئر اس کو ہمارا دشمن بنا دے گا، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہمارے ہاتھ میں ہے نا؟ یہ پاور ہمارے ہاتھ میں ہے نا، کہ ہمارا بیہیویئر ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس کو یا تو اتنا اچھا کر دیں کہ آج نہیں تو کل یہ بندہ بدل جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نہیں بھی بدلا تو یہ میری قبر میں نہیں آ سکتا، اور نہ میں اس کی قبر میں جا سکتی ہوں، نہ اللہ کے سامنے میں اس کی جگہ کھڑی ہو سکتی ہوں، نہ یہ میری جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل فار مائی اون ڈیڈس. So, you know what? I am selfish about it. I need to do something for myself. اور وہ بیہیویئر تو میرا بیہیویئر ان کے ساتھ کیا ہے، اور ایک اور بات، وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیسا بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ڈیفائن کر دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا ہیں۔ ہاؤ ڈو دے سی می، وٹ ڈو دے ایکسپیکٹ فرام می؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ اس سے کبھی مدد نہیں ملتی۔ استغفر اللہ، اس کو اس کے ساتھ کوئی پنگا نہ لینا، یہ کبھی معاف نہیں کرتا، یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر تانے تشنے ہوئیں گے، اس بندے کے ساتھ نہیں۔ یہ امیج جو ہے نا کسی انسان کا، سچ بہت ڈراؤنا ہے، بہت ڈراؤنا ہے کہ دوسرے ہم سے رحم ایکسپیکٹ ہی نہ کریں، وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہمارے سے اچھی نہ ہو، تو کبھی پوچھ لیں
کہ موسٹلی کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد، تو کیا کہا تھا؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے لگا، آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ دکھیاروں کے درد مند ہیں. یعنی کیا ایکسپیکٹیشن وہ بتا رہی تھی کہ لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی کیا جگہ ہے. مائی گاڈ، سبحان اللہ، امیزنگ امیزنگ. یو نو وٹ، محمد شریف، شیخ محمد شریف، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب میں حج پر لوگوں کو لے کر جاتا ہوں، جب میں اپنا کوئی ٹاک پریپیئر کرتا ہوں، تو میں اس ٹاک کے دوران یہ سوچ لیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا سوال آئیں گے اس ٹاک کے دوران. یعنی میں ان کے ڈبے میں جا کے سوچتا ہوں، ان کے باکس میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا سوچیں گے میری یہ بات سن کے، اور کیا کوشچن ان کے دل میں ابھریں گے. میں ان کے سوالوں کے جواب پہلے سے ہی پریپیئر کر کے اپنی ٹاک میں ہی ڈال دیتا ہوں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارا اگر ہو کہ اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ابھر رہے ہیں، کیا میرے بارے میں سوچیں ابھر رہی ہیں، اگر ہم یہ پہلے سے ہی سوچ لیں تو ہم اپنا رویہ درست کر لیں، اپنے آپ کو فکس کر لیں. کیونکہ دس از سم تھنگ نیگیٹو دیٹ از گوئنگ ٹو کم ان دیئر ہارٹس، اینڈ دیٹ نیگیٹیوٹی از ناٹ گوئنگ ٹو fulfill the purpose which I want. وہ نہیں کرے گا تو پھر I don't need to go in that area. جب وہ جو میں چاہ رہی ہوں اصل میں تو یہی ہے نا کہ میں کسی کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہوں اس میں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ سمجھ جائے، یہ بندہ مان جائے، یہ بندہ سن لے، لیکن میرے بیہیویئر کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا. اس طرح کا میں بیہیویئر ڈالوں گی اس کے آگے تو وہ نہیں سنے گا، وہ بات نہیں مانے گا، اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، سچویشن اچھی نہیں ہوگی. then leave it، چھوڑ دیں اس کو، وہ کارآمد چیز نہیں ہے. تو ہم اب یہ سوچیں کہ ہمارے اندر سے رحم کیوں چلا گیا. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. پتہ ہے کیوں؟ ذرا سا یہ سوچیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی شان دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی کتنی کتنی نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے. اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. جسٹ امیجن، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے انڈر نہ ہو، سب چیزیں مخلوق ہے اس کی، لیکن اس کا رحم کتنا بڑا ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ان میں ایسی چیز رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر رحم کر سکے. Amazingly, that's something that I found out. اور ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور کتنے کمتر ہیں اللہ کے معاملے میں، لیکن ہم رحم نہیں کرتے. ہے نا عجیب سی بات؟ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم اتنے کمزور اور بے بس ہونے کے باوجود اتنے متکبر ہو جاتے ہیں، اتنے بڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا غرور ہے. اور اللہ بھی تو جانے کس چیز کا ہے، ذرا سی کھانسی آئے، بخار چڑھے تو حال برا ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ بے بسی ایسی کہ آنسو ٹپک ٹپک جاتے ہیں کہ
سمجھ نہیں آتی کس کو بلاؤں، آواز ہی نہیں نکل رہی کہ پانی بھی مانگوں، یہ گلاس پڑا ہوا ہے سائڈ ٹیبل پر، اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. یہ حال ہے انسان کا. بہت صحت والا انسان بھی بخار میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کچھ گھنٹوں میں. اور اس کے باوجود سختی اور کرختگی اور ظلم، بے رحمی اتنی شدید ہے کہ یعنی جب اللہ کی طرف پلٹتے تو کہتے ہیں اللہ تو معاف کرے ہی کرے، اللہ تو رحم کرے ہی کرے. اور جب ہمارے پہ بات آتی ہے تو نہ نہ نہ، میرے سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں اب کوئی رحم والی بات کروں گی، بس آئی ایم ڈن. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرنے والے ہیں یہ مومن. اچھا کوئی ہم سے کہہ دے، کوئی بات بتائے کہ اس کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، تو ہم اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ رحم کا مشورہ دیتے ہیں کہ نرمی اختیار کریں، رحم کریں. ہم کہتے ہیں اچھا سا سبق سکھاؤ کہ اگلی دفعہ اس میں جرت نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے. ہم رحم کا مشورہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں زمانہ ہی نہیں راجی رحم کا. کس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ رحم کا زمانہ نہیں ہے؟ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں نا باتیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اگر یہ جو اپنے آس پاس دیکھیں کہ اگر میرا ہسبینڈ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے مجھ سے، کیا میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کیا میں اس کے ساتھ محبت اور رحم کا معاملہ کرتی ہوں، یا مجھے پتا ہے کہ میں نے ہر چیز میں ان کی پکڑ کرنی ہے، ہر چیز میں ان کی پکڑ کرنی ہے، ہر وقت ایک وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نوک جھونک ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ سوئیاں چبھاتے رہنا، سوئیاں چبھاتے رہنا کہ کسی وقت کوئی سکون سے نہ رہے، بس میں اس کو تنگ کر دوں. یہ کیا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ ہم؟ بچوں کو دیکھیں، بچے جو آس پاس ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، جو کوئی بھی ہیں، کیا وہ ہم سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم ماں باپ ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ انہوں نے حالہ بنانی نے سب سے کہا کہ بچوں کو کہ آپ کو کوئی مشکل پڑے تو آپ سب سے پہلے کس کو بتاؤ کہ ماں باپ کو؟ تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیا. میں کہا نہیں، ماں باپ کو نہیں بتائیں گے. ماں باپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ کے اپنے ہی بچوں کو کوٹ لگا دیتے ہیں. وہ بچہ آتا ہے کہتا ہے امی مجھے اس نے مارا، تو ماں پکڑ کے اسی کو مارتی ہے، تم نے اس کو کیوں نہیں مارا اور روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ ایکسکیوز می، what is this behavior؟ اور پھر ہنستی ہیں اس بات پہ. تو اگر ایسا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ہم سے یا ہم سے کچھ غلط ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو we need to change. اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نوکر جو گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ باجی ہماری ہڈی پسلی توڑ دے گی، ہم سے ساری دنیا کے کام کرا لے گی، پھر بھی ناخوش رہے گی تاکہ پیسے کم دینے پڑے. ذرا سا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے جس جگہ پر ہم اگر کام کر رہے ہیں تو کام کرنے والے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بات اگر ہم یہ کوشچن سوچنا شروع کر دیں گے تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اصل میں ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کیا چیز پل رہی ہے، ہماری ریئل پکچر کیا ہے نا. شیشہ تو ہم دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں نا سب لوگ، اور اپنی شکل کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ اتنی پیاری آپ نے شکل دی، ہمارے خلق کو بھی اچھا کرتے، ہمارے اخلاق کو بھی اچھا کرتے. اگر ہم یہ دعا بھی مانگنے لگ جائیں تو اخلاق بہت بہتر ہو جائے. تو اصل میں ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم کون ہیں. دوسرے جو کریں سو کریں، ان کا معاملہ
اللہ کے سپرد ہے. وہ خود ہی مطلب ان کی ہم بہتری تو کر سکتے ہیں، ان کو مدد کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے اپنے حساب کتاب کو دیکھنا ہے. وہ مولانا وحید الدین خان جو ہے، انہوں نے بہت مزے کا ایک بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ببر شیر ہو نا، اور آپ کو کوئی کہ جا کے ذرا ناپو کہ اس کی لینتھ کتنی ہے، اس کا منہ کتنا بڑا ہے، اس کے دانت کتنے لمبے ہیں، جاؤ ذرا لے کر جاؤ میجرنگ ٹیپ اور ذرا آپ کو گے استغفر اللہ، یہ مجھے چیر پھاڑ کے نہ رکھ دے. اور آپ کر بھی نہیں سکتے، لیکن انسانوں نے یہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیا؟ ہر چیز کو معائنہ کیا ہے ان کے جسم پر. ان کو کون سی گولی ماری؟ بے ہوشی کی. بے ہوشی کا انجیکشن دور سے ٹھا کر کے لگایا، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے، آرام سے جا کے اپنا کنسٹرکٹیو کام، جس کی وجہ سے وہ ان کے بیہیویئر کو، ان کے اس کو نوٹس کر سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی اگر وحشی انسان ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہوشی کی گولی ماریں اور اپنا تعمیری کام جاری رکھیں. اس وقت اس کے وحشی پن کو پرووک نہ کر دیں، ایسا نہ کر دیں کہ وہ آپ کو چیر پھاڑ ہی جائے، بلکہ اس کی اس وحشی پن کو سلا دیں اور آپ اپنا کام کرتے جائیں جو آپ نے کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بے رحمی کی وجہ سے ہم ہر بندے کو کی وحشی پن کو جگاتے رہتے ہیں. چلو بھائی تم بھی میرے دشمن بن جاؤ، تم بھی بن جاؤ، تم بھی بن جاؤ، اور جب وہ سب کے سب بے رحم ہو جاتے ہیں ہماری بے رحمی کی وجہ سے، تو پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں لوگ تو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو calm down and start to think, how can I do what I have to do in this world in a very short period of time, which is being uh, allowed to me. یعنی مجھے جو الاؤ کیا گیا ٹائم وہ بہت چھوٹا ہے. میں نے I just need to do a lot of things. وہ میں تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کام ڈاؤن نہیں کروں گی. اور وہ کام ڈاؤن کیسے ہوں گے؟ جب میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گی. الرحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. ارحموا اہل الارض. زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. یرحمکم من فی السماء. تو وہ جو آسمان میں وہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. سچ میں تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی یہ دیکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ آیا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے بیٹھ کے، اور اس کے آنسو نکل رہے تھے، وہ رو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. تو اس نے کہا جی یہ کھجوروں کا کام کرتا تھا ہمارے ساتھ، اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، تو ہم نے کہا اس کو ذبح کر دیں گے اور کھا لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھے بیچ دو یا دے دو. اور انہوں نے بیچ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت المال کا اونٹ بنا دیا کہ اس وقت اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ میں ذبح ہوں. ابھی یہ پتہ ہے آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جس میں جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی اپنے رونے کی وجہ سے. کل میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ کوئی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے کہ کسی نے پاکستان میں بکرا جو ہے وہ بیچا بقر عید پہ، تو وہ بکرا اس کے گلے لگ کے رو رہا تھا، اور وہ بندہ بھی رو رہا تھا اور بتا رہا تھا میں بچپن سے اس کو پالا ہے، چھوٹا سا یہ تھا تو پالا ہے، تو میں بیچ رہا ہوں. تو وہ بکرا رو رہا تھا. ڈیفینیٹلی یہ جانور جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے رحم ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو تھا وہ بکری کا کان پکڑ کے کھینچ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، گردن کی طرف سے پکڑو، مس ہینڈل نہ کرو نا اس کو. اور جو یہ عرب کے لوگ تھے یہ جانور کا مسئلہ کیا کرتے تھے، یعنی زندہ جانور سے کوئی نہ کوئی ٹکڑا اتار لیا کرتے تھے، اس کا کاٹ لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردار ہے جو ٹکڑا کاٹو گے. اور گھوڑے کی دم کو کاٹنے سے یا گردن کے بالوں کو کاٹنے سے منع کیا کرتے تھے. کیوں؟
کیونکہ اس سے وہ مکھیاں اڑاتے ہیں اور اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں، تو ان سے وہ ٹول نہ چھینو تم صرف اپنی آسانی کے لیے. تو امیزنگلی یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جانوروں سے، انسانوں سے، بچوں سے، کہ جب کسی بندے سے وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے جو ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے، کہ تلوار لٹکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سو رہے تھے، تو وہ بندہ آ گیا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے، رحم کا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے. جب انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے، اب تمہیں کون بچائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے رحم ایکسپیکٹ کرتا ہوں، تو چھوڑ دیا تھا اس کو. سو میری پیاری بہنوں، we need to think about ourselves. What do people expect from us? آپ کو پتا ہے رحم جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کو ماں کی رحمت کے ساتھ یعنی ایکسپلین کیا ہے نا، سو دیٹ وی، کیونکہ ہم کسی چیز کو، کسی کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کو کوئی ایگزامپل نہ دی جائے ٹینجیبل، یا جو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اٹ از ٹو واسٹ، ٹو بگ، ٹو ہیوج ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ سنس وی آر ہیومنز اینڈ وی نیڈ ایگزامپلز، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کی ایگزامپل دی ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر، 70 ماؤں جتنا نہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو پیار کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ماں کا رحم کیسا ہوتا ہے. ماں کا رحم بیسیکلی شی ڈز ناٹ تھرو اوے ہر چائلڈ، وہ نہیں پھینکتی اپنا بچہ. بچہ اتنا روتا ہے کہ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایون باپ بھی کہتا ہے اس کا منہ بند کرو، غصہ چڑھ جاتا ان کو، دور لے جاؤ. کون لے کر جائے گا؟ ماں. ماں کو کہتے تم بھی چلی جاؤ اور اس کو لے جاؤ اور اس کو چپ کرا کے لے کر آؤ جب تک یہ چپ نہیں کرتا. تو ماں یہ نہیں کرتی کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو پھینک دے اس کو، کہ اب جب تک تم چپ نہیں کرو گے میں نہیں. وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے، کھانا منہ میں ڈالتی ہے، دوائی دیتی ہے، چیک کرتی ہے اس کے جسم کو، اس کے کپڑے چینج کرتی ہے، ہر طریقے سے سوچتی ہے کس طرح میں اس کی مدد کروں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم رکھا ہوا ہے، وہ رحم کرتی ہے. اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. بندہ کوئی بھی گناہ کر دیتا ہے، اللہ بندے کو پھینکتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کے حوالے نہیں اس کو کرتا، اس کو موقع پر موقع دیتا ہے، ہدایت کی سورسز دیتا ہے. اور ذرا سی وہ پکارتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کا رحم جوش میں آ جاتا ہے. جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پکڑ کرنے لگے تو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے کیوں پکڑا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت امیزنگلی اس بندے کے اوپر چھا جاتی ہے. یہ ہے نا حدیث کہ اگر میرا بندہ پہاڑ جتنی بھی برائیاں لے کر آئے گا تو میری رحمت کو اس سے بڑا پائے گا. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھتے ہیں نا، ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے ایسے واقعات ہم کو سنائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، رحم کیا، رحم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی بھی صفت رکھی رحم کی کہ وہ رحم کرتے تھے. پھر یہ سوچیں اب ہم میں کیوں رحم اور محبت کا فقدان ہو گیا؟ Why is this that in every relationship there is the scarcity, there is the what do you say, shortage of mercy. کیوں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ذرا آپ میں سے بھی کوئی بولے کیا ہوا، کہاں گئی رحم، کدھر چلا گیا؟ کیوں نہیں رحم آتا ایک دوسرے کے اوپر؟ بیکاز آف سیلفشنس، لوگوں کو اپنی پڑی ہوتی ہے زیادہ، اور اپنے اندر سے نکلیں گے تو کسی اور کا سوچیں گے. دوسرا پرائڈ بھی ایک فیکٹر ہے. ہاں، تکبر کی وجہ سے انسان سنگ دل بھی ہو جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور سیلفش ہو
تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو اپنی فکر ہوتی ہے, وہ دوسرے کی فکر نہیں کرتا. پھر اور کس وجہ سے محبت کا فقدان ہو گیا, کیوں نہیں ایک دوسرے پہ رحم کرتے لوگ؟ اور بھی کوئی بتائے کوئی بھی چیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچتی ہوں بیکاز ابھی ہر چیز میں اٹس لائک مائی جنریشن, لائک می, ہر چیز آئی اتنا سیلفش بنا دیا ہے لوگوں کو. ہر چیز میں یو تھنک آف یور سیلف, نو بڈی ایلس. میں پہلے لائک یو نو آئی فون, آئی پیڈ, سب آئی everything is about yourself, nobody else. You just live for yourself. So that's why mercy کم ہو گئی, I guess. I don't know. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک ہوا سی چلتی ہے اور وہ سب کو متاثر کرتی ہے. جیسے آپ برید ان کرتے ہیں نا, جو ہوا ہے اس کو, تو جیسے سب ایک ہی ہوا کو برید ان کر رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح ماحول کو بھی برید ان کرتے ہیں لوگ. جیسا سکولز میں جیسا میڈیا ہو جاتا ہے, لیٹس سے میڈیا کو آپ ہوا سمجھیں. میڈیا کیا کرتا ہے, وہ پھیلا دیتا چیز, اب سب اس کو برید ان کرتے ہیں. اب جو لوگ, اب مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستانی لوگ ڈرامے بہت دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو نہیں دیکھتی ڈرامہ, لیکن دیکھتی تھی. میں یہ نہیں میں کہوں کہ میں نہیں دیکھتی تھی, میں دیکھتی تھی. لیکن مجھے اب لوگوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب بہت زیادہ ڈراماز میں آپ کہہ سکتے ہیں سیلفشنس اور اللہ سے دوری, اور میرا یہ دل چاہتا ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مطلب ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے انسان کا وحشی پن جو ہے نا, اندر کا جو شہوت ہے, جو وہ گند بلا جو ہے نا, وہ زیادہ پرووک ہو رہا ہے, وہ زیادہ انکریج ہو رہا ہے, بجائے رحم کی فیلنگ, نرمی کی فیلنگ, ٹالرنس کی فیلنگ, دوسرے کے ساتھ رہ کر گزارا کرنے کی فیلنگ. اب یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک غلطی کی ہے, kick that person out of your life and be satisfied because she is out. آپ کو کوئی تکلیف سہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو انس سے پیدا کیا ہے, اس کو محبت ملنی چاہیے اور اس کو محبت دینی چاہیے. لیکن اب آپ دیکھیں, بچوں میں دیکھیں کیسے بلیز بن گئے ہیں بچے, اور جو بلیز نہیں بھی ہیں وہ گھر میں آ کے ماں باپ کے سامنے بلی بن جاتے ہیں. جو اسکول میں کچھ نہیں کر سکتے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ ان کی سائیکالوجی پلٹ جاتی, وہ گھر میں آ کے وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کوئی مرسی نہیں, ماں باپ کے لیے کوئی مرسی نہیں, وہ جو دیکھ کر آئے ہوتے ہیں وہ گھر میں وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس قدر ہر ایج گروپ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں لیں گے کہ tolerance is really important, we need to stay with people, we cannot cut them out of our lives. کہ یہ مرے گا ہی تو میری جان چھوٹے گی تبھی میں خوش ہو سکتی ہوں, وہ مرے گا تو پھر اپنے مرنے کا ٹائم آ جائے گا. لوگ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بندہ جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے, وہ مومن جو گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس بندے سے جو اپنے آپ کو کاٹ کے رکھ لیتا ہے. ہو سکتا ہے نماز کا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو, روزے کا پہنچ رہا ہو, لیکن اللہ بہتر جانے وہ جو انسانوں کے ساتھ رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اس کا اجر اللہ بہتر جانے کے کیا ہے, کہ جس کی وجہ سے بندہ لفٹ پہ چڑھ کے فاسٹ فارورڈ ہو جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اوپر چلا جاتا ہے اس کے درجے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, کہ ہم نے دیکھا تھوڑی ہے کہ ثواب کا حجم کتنا بڑا ہے, کتنا ہیوج اس کا, اور کتنا ویٹ ہے اس کا, جو ہم کام کر رہے ہیں, جو ہم لوگوں کے ساتھ رہ کے رحم کا معاملہ کریں, ہمیں تو نہیں پتا, وہ بعد میں پتا چلے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انکریج کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے. تو شک, لوگوں کے اوپر جب شک کرنے لگ جاتے ہیں نا تو رحم چلا جاتا ہے. میاں بیوی پہ شک کرے یا بیوی میاں پر شک کرے, رحم چلا جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس, نو مرسی. اتنی گندی چیز ہے شک. اور شک میڈیا, آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کس طریقے سے ہر گھر کے اندر اس کو پہنچا دیا ہے. ہر گھر کے اندر ڈرامے دیکھ دیکھ کے لوگ امیجن کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے شوہر یا ہماری بیوی بھی ایسی ہی ہوگی, ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور سارے مرد ایسے ہوتے ہیں. یہ کہنے لگ گئے. کیوں کہنے لگ گئے ہیں آپ؟ کیوں جنرلائز کر رہے ہیں؟ اب سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہیں؟ بیکاز آپ نے برید ان کر لی ہے جو میڈیا آپ کو ہوا دے رہا ہے. تو اس شک کی وجہ سے مرسی چلی جاتی ہے, دل کا رحم چلا جاتا ہے, اور انسان کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کر سکتی, میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر دوسرا شکوے شکایتیں, اس سے بھی رحم چلا جاتا ہے, وہ رحم کو کاٹ کے ہی رکھ دیتا ہے. ہر وقت شکوہ, ہر وقت شکوہ, تم نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. میں کہتی ہوں اگر صرف ہم اپنی ذات پر ہی غور فکر کرنے لگ جائیں نا, اپنی ذات پر غور فکر کرنے لگ جائیں کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے, ہمارا بیہیویئر کیا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں, تو پھر وہ ریپل افیکٹ ہو جائے گا. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 1 ہفتہ, 1 سال, اس کے بعد ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو اس کا فروٹ نظر آئے گا ضرور. ہر وقت یہ جملے کہنا, we need to think about our language as well. I hate this person. I don't care. I am done with this. اور لوگوں کو کہہ رہے تھے people are just heartless. ہے نا؟ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ہر وقت ہیٹ اور I don't care کہہ کے ہم نے کرنا بھی وہی شروع کر دیے. بالکل جو کہتے ہیں نا, یعنی اگر اس کو تکیہ کلام بنا دیں, آپ دیکھیں بچے کہتے ہیں نا I don't care about this, I don't care about people, I don't care about this. تو they start to do that. Literally they don't care then. آپ کہ نہیں, you do care. کیونکہ ہم نے کیئر کرنی ہوتی ہے, ہم نے محبت کرنی ہوتی ہے, ہم نے لوگوں کا خیال کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے احساس رکھنا ہے دل کے اندر, کیونکہ تبھی تو ہم انسان ہے نا. اگر ہم ہارٹ لیس ہو جاتے ہیں and we don't care about anyone, then وہ تو پھر اینیملز کی زندگی ہو گئی نا, کہ اینیملز کو جب بھوک لگتی ہے تو وہی نہیں دیکھتے یہ میرا بچہ ہے یا کیا ہے, کھا پی کے پرے کرو, اپنی فکر کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ بات بہت بہت اچھا. ایک مزے کی بات مجھے یاد آئی, کسی نے ابھی ہم کل بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی زندگی میں معاملہ ہو نا آپ کا, آپ فوراً سے پیشتر ایک کام کر لیا کریں. کوئی بھی معاملہ پیش آیا, یو آر کنفیوزڈ, یو آر تھنکنگ واٹ ٹو ڈو, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ, آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ بی مائی ریئیکشن, آپ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. ایٹ لیسٹ اول سے آخر تک پتہ ہونی چاہیے جو بکس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یقین کریں, یو are going to get the answer and your confusion is going to go away. Believe me. کہ تو بات ہو رہی تھی کسی ڈاکٹر کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ دکانیں لگا کے اپنی اپنی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ smart enough نہیں ہیں and you don't know your deen, your religion, then سبحان اللہ you can slip. It is so what do you say, tempting to listen to people, and then if your heart is not what do you say, guided by Allah subhanahu wa ta'ala, قرآن اور سنت سے اس کو گائیڈنس نہیں ملی ہوئی, تو پھر بندہ پھسلتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ رحمان کے ذریعے سے اپنے ان کو علاج شروع کیا, اور کسی نے مجھے ایسے فارورڈ کیا ان کا کلپ, اور اس میں وہ عورت ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ میوزک تھراپی بھی کرتے ہیں, آپ قرآن تھراپی بھی کرتے ہیں, آپ کیسے جانچتے ہیں لوگوں کو کہ کس کو کیا چاہیے. تو میرا دماغ ایسے ہوا کہ واٹ,
لائک میوزک تھراپی کیا ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا تو وہ واقعی لوگوں کو وہ کہتے ہیں لو جی آپ دوائیوں میں یہ کھا لیتے ہو, اس کو حرام نہیں سمجھتے, تو آپ میوزک کو حرام کیوں سمجھتے ہو, اور پھسل کے استغفر اللہ. اور وہ کیا کہ وہ جو گول گول گھومنا اور گانے کے ذریعے سے اور میوزک کے ذریعے سے علاج, تو وہ کروا رہے تھے اسٹیج کے اوپر. تو میں نے کہا اللہ, اگر صرف ہر بندہ یہ سوچ لے کہ جب مجھے گائیڈنس چاہیے ہوگی تو مکمل گائیڈنس, کمپلیٹ ٹو دا ڈاٹ آپ کو گائیڈنس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. اگر آپ ادھر دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اسٹاپ اٹ. ڈونٹ ٹرائی ٹو برنگ ایکسکیوزز, اور ڈونٹ ٹرائی ٹو کم فرام ڈفرنٹ ویز کہ اس کو میں حلال کر لوں اپنے لیے اور اس کے ذریعے سے کام نکال لوں. حرام میں کوئی خیر نہیں ہوتی, کوئی علاج نہیں ہوتا, کوئی سکون نہیں ہوتا. کہ کسی صحابی سے کسی نے کہا تھا نا, وہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ رہی تھی کہ ان کا زہر پھیل رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ شراب پی لیں اور آپ کہ آپ بے ہوش ہو جائیں تو ہم آپ کے یہ کاٹ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جو حرام چیز ہے نا اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں شفا نہیں ہو سکتی اور وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, تو آپ نے جو کرنا ہے کریں جبکہ میں تسبیح کروں اللہ کی. اور وہ زندہ رہے تھے اس کے بعد. بہت پینفل ہوگا, لیکن بات ساری سمجھنے کی ہے کہ حرام کے ذریعے سے آپ کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے. ایک کافر اور ایک ڈسبلیور یہ کام کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی سن رہے ہیں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, تو آپ فوراً پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کی طرف. اگر وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے اور وہ بندے سے میچ کرتی ہے بات, ٹھیک ہے. اگر وہ اپوزٹ بات کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پھر وہ غلط ہو جائے گی. تو بیہیویئر میں بھی یہی بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی بیہیویئر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا حکم دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھ لیں. پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ کسی اعرابی نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بچوں کے کو بوسہ دیتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں. ہم تو کبھی نہیں کرتے یہ کام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کیا کروں اگر تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا گیا. یعنی یہ ایک رحم کا اظہار ہے کہ آپ کسی کو چومیں. اگر ہم سوچیں کہ ہم نے جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری بہن ہو سکتی ہے, ہمارے بچے ہو سکتے ہیں, یعنی آپ سوچیں کب آپ نے فزیکلی اپنی محبت کا اظہار کیا, گلے لگا کے, ماتھا چوم کے, ہاتھ پکڑ کے دبا کے, یہ فزیکلی آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا. جسٹ امیجن کب کیا, اور اگر نہیں کیا جس بندے کے ساتھ سالہ سال سے, کر کے دیکھیں آپ. میں نے ابھی آپ کو کیا کہا تھا, آپ نے پلٹ کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا پارٹ نہیں ہوتے, بٹ دے آر ایڈڈ ٹو یور لائف فار اے ریزن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بخشنا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی سٹوری میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, آپ سمجھ نہیں سکتے یہ میری زندگی میں کیوں ہے, بیکاز in my own eyes I see that person as an extra thing. وہ ایکسٹرا ہے میری زندگی میں. کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, کوئی سبلنگ ہو سکتا ہے, کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ رہنے لگ جاتے ہیں, کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, بیماری ہاری ہو جاتی ہے تو آ کے رہنے لگ جاتے. You need to think and then آپ کا اس کے ساتھ دل نہیں میچ کر رہا, آپ اس کا ریزن نہیں فائنڈ آؤٹ کر سک رہے کہ یہ میری سٹوری کا حصہ کیوں بنا, تو اسٹارٹ دس بیہیویئر. آپ پیار کر کے دیکھیں, آپ محبت اور رحم کا معاملہ کر کے دیکھیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی مرسی آپ کے, اور آپ کے اندر کتنا رحم پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے. جیسے بچوں کو
ماتھے پہ پیار دینا، ان کے ہاتھوں پہ پیار دینا. اکثر پتہ میں نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ہونٹوں پہ پیار دیتے ہیں، یا مائیں اپنی بچوں کے ہونٹوں پہ پیار دیتے. یہ آئی ڈونٹ نو، گال پہ پیار دے دیں، ماتھے پہ پیار دے دیں، ہاتھوں پہ پیار دے دیں، اور دیکھیں کہ کتنی محبت پیدا ہوتی ہے. بچے کتنا لاڈ کرتے ہیں آپ سے. کبھی میں دیکھتی ہوں نا کہ بچے ماں کے ساتھ لٹک لٹک جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے منہ سے منہ جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ماں اتنی زور سے جھٹکتی ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ کس قدر خوبصورت اور معصوم پیار مل رہا تھا جس کو خود ہی سے جھٹکتی ہے. لے کے اس کو گلے سے لگا لیں. اپنے بچوں کو غور سے دیکھیں تو صحیح، کس قدر پیارا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. یا اپنی امی کو، ابو کو غور سے دیکھیں کہ اب کتنی پیاری ہے ماما، آپ کی چیک بون کتنی پیاری ہے، آپ کا ماتھا کتنا پیارا ہے، آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں. اور یہ پیار آپ یقین کریں یہ ہم کرتے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں کرتے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اس طرح کرے. تو جو آپ کے بہت قریب رشتے ہیں اور جو آپ کے بائی دا وے محرم، یعنی ایسے کہ جن کو آپ کر سکتے ہیں ان کو پیار کریں. اور آپ دیکھیں، اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ اگر دل سخت ہو رہا ہے نا، کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر سختی آ رہی ہے، یتیموں کو ڈھونڈیں، یتیموں کو، ان سے پیار کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ یہ صفت جو اللہ کی اپنی صفت ہے، اور اللہ اتنی شان کے باوجود اس صفت کو پکڑ کے رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہی الرحمن، رحمان کوئی نام نہیں رکھ سکتا. رحمان از associated with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، رحمان نہیں رکھ سکتے. رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص الخاص نام ہے. تو اگر وہ اتنی شان والا ہو کے کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رحم کا مادہ ضرور ضرور بالضرور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اچھا، پھر اگلی حدیث ہے. ایک کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کا مطلب وحشی پن جاگ جاتا ہے اگر ہم ان کو اس طرح سے جواب دیں، یا یعنی کبھی آپ نے جیسے کہا کہ بچے بلی کرتے ہیں پیرنٹس کو، اینڈ سم ٹائمز اٹس دی اپوزٹ، رائٹ؟ پیرنٹس بلی کرتے ہیں بچوں کو. اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جن کے پیرنٹس بچپن سے ان کے ساتھ کافی ٹاکسک ہوتے ہیں، اور وہ ٹاکسیسٹی پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی بولنے کا یا کچھ بھی کرنے کا، کیونکہ وہ جب بھی آگے سے پیار دے رہے ہیں، یا وہ آگے سے رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، یا آگے سے ادب سے، لیکن وہ جتنا ادب ہو رہا ہے اتنا ان کے لیے نقصان بھی ہو رہا ہے، بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو کنفرنٹ دیئر پیرنٹس، اور ریسپیکٹفلی بھی کنفرنٹ کریں اسٹل پیرنٹس کا. چونکہ دیر آر پیپل ہو آر مطلب جن کے اندر ہوتی ہیں یہ ٹینڈنسیز، کنٹرولنگ، نارسسسٹک، اگلے کو دبا کے رکھنا، تو اپنے بچوں پہ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم اگر رحم کا معاملہ کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سیم گوز ود ہسبینڈ اینڈ وائف، کہ اکثر ہسبینڈ اس طرح ابیوزو ہوں گے تو کہیں تو سٹینڈ لینا ہوتا ہے، تو وہ کیا؟ پتہ کیا ہوتا ہے، ریسپیکٹ فلی بھی آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. Like even if you're doing it respectfully, the other person is just misusing that, abusing that respect, and torturing you even more. Then what to do? دیکھو جی، ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ when the time comes، اینڈ میں کیا ہے، اینڈ کیا ہے اس چیز کا کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کرنا ہے. جی، میں نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ابھی جاتی ہوں اللہ کے پاس تو میں نے کس کا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے. وہ جو بھی کر رہا ہے نا، وہ اس کا حساب ان کے پاس ہے. نہ میں ان کو چینج کر سکتی ہوں، نہ میں ان کا دل کی مالک ہوں، نہ میں ان کے بیہیویئر کی مالک ہوں.
ٹھیک یو نو ہے. میرا اس پہ کوئی زور ہی نہیں چلتا, نہ میں نے ان کی جگہ حساب کتاب اللہ کے آگے پیش کرنا ہے ان کے بیہیویئر کا, ان کے گناہوں کا, ان کی غلطیوں, ان کی کوتاہیوں کا. I am not going to lose my iman because I want to bring that person towards iman. ہوں، ہوں، Because people make you lose your iman while they provoke you to do something. وہ اپنی غلطیاں, اتنی غلطیاں آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان چھوڑ کر ان کی ہدایت کے لیے آپ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. رائٹ. تو یعنی میرا سوال یہ ہے کہ چلے ہم ان کو نہیں چینج کرنے کی کوشش کریں, یا ہم ان کو بالکل وہ نہیں کریں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں تاکہ ہمیں بھی سکون آئے. نہیں, ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ہی فوکس کرنا ہے, لیکن اس سب میں یعنی وہ برداشت کرنا جسٹ, اور اس میں رہنا سچویشن میں, وہی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی زندگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر ظلم نہ سہو, نہ کرو. تو وہاں پہ پھر یو شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ, لائک مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ avoid those people. ابھی ہاں ہمیں استاذہ نے بتایا تھا نا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو زہر ہی گھول دیتے ہیں آپ کی زندگی میں, بالکل کہ آپ کسی کام کے ہی نہیں رہتے because of something that they said, that they do. ایسا کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے نا آپ کا اندر باہر خراب ہو جاتا ہے, اور آپ کا یعنی آپ کو بدل ہی دیتے ہیں, ایسا سچویشن کو چینج کرتے ہیں. تو جب کسی نے پوچھا تھا تو استاذہ نے کہا avoid those people. جتنا کم آپ ان کے ساتھ انٹریکشن رکھیں نا اتنا ہی اچھا ہے. اگر وہ آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے اور آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے, تو جتنا کم بولیں, جتنا کم ان کے ساتھ جو کام کرنا ہے آپ کریں اور باقی علیحدہ ہو جائیں. اور اگر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا, تو پھر علیحدگی اختیار کرنی ہوتی ہے, اس کی بہتری کے لیے بھی اور اپنی بہتری کے لیے بھی, کہ میں بھی ایک زندگی جیوں اور ایسا نہ ہو کہ میں اس کے لیے فتنہ اور یہ میرے لیے فتنہ بن جائے اور دونوں ہی بندہ ڈوب جائے نا. ٹھیک ہے تو جی. ہاں یہی انہوں نے پھر حل تو آپ بتایا تھا کی, کہ کیونکہ پھر تو آپ کی اپنی صلاحیتیں بھی ماری جائیں گی, اینڈ یو وانٹ بی ہاں پروڈکٹیو, وہ جو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے آپ کیسے کر سکتے ہو. بالکل نہیں ہو سکتا. واقعی یہ بات سچ ہے, یہ بہت اثر کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کے موڈ کے اوپر بہت اثر کرتا ہے, اور آپ کے اندر جو ہے نا نیکی کا جذبہ ہی مر جاتا ہے. اگر دوسرا کوئی اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے نا, تو آپ بالکل اندر سے مر سے جاتے ہو, ڈھیلا پڑ جاتا ہے, لیتھارجک ہو جاتا ہے انسان, اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اینی تھنگ کنسٹرکٹیو. سو اس ماحول کو چھوڑنا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے, کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ ریلیکس کرنے کے لیے انسان کو پھر اس چیز کو اوائڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. میں نے کہا دعا جو ہے نا, یقین کریں کہ دعا بہت فائدہ مند ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو اس کو بدل دے یا مجھے صبر عطا کر دے. ربنا افرغ علینا صبرا کہ میرے پر ڈیل ہی دے صبر کو, کہ میں جو ہے نا میں اس سے بے پرواہ ہو جاؤں, اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤں, اور یا پھر اس کو بدل دے. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک تو وہ سلوشن نکال ہی دے گا نا. اچھا, اگلی حدیث کیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سمعت ابا القاسم یقول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے. یہ بہت پیاری بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہلانا بہت پسند ہے نا. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ کوئی یہ کنیت نہ رکھے, اور صحابہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی بھی, قاسم تو نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا, لیکن یہ ناپسند کرتے تھے کہ کسی کو ابو القاسم کہا جائے, کیونکہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ جب ہم کہیں گے ابو القاسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کنیت ہے. تو ان کو پتا تھا. تو دیکھیں کتنے پیار سے, کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ میرے صدیق, میرے پیارے دوست نے یہ کہا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ڈفرنٹ ورڈز یوز کرتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں نے سنا, سمعت, میں نے سنا ابو القاسم
صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت کہ نہیں چھینی جاتی یعنی snatch away کی جاتی یا ٹیکن اوے کسی سے الرحمت رحمہ مرسی کسی کے دل سے نہیں چھینی جاتی الا من شقی مگر ایک شقی بندے سے ایک بدبخت بندے سے کہ رحمت ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ہر بندے کے اندر رحمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے کہ وہ رحم کرتا ہے سوائے اس کے جو بہت ہی بدبخت ہو جو بہت ہی گندا انسان ہو جو بہت ہی برا انسان ہو ورنہ یہ ایسی چیز ہے جو رہے گی ہر انسان میں. اب دیکھیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرسی رکھی ہوئی ہے لیکن انسان کبھی کبھی ایسا شقی ہو جاتا ہے. شقی جو ہے نا وہ سعید کا اپوزٹ ہے. سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت اور شقی کا مطلب ہوتا ہے بد قسمت. تو ایک وہ بندہ جو بدبخت ہو بد قسمت ہو جو اپنے آپ کو ہی برباد کر لے اور صرف رحمت اسی سے چھینی جا سکتی ہے باقی سب کو رحمت ملتی ہے اور ملی رہتی ہے ان کے دل کے اندر رہتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس طریقے کا بیہیویئر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رحمت ہمارے دل سے چھین ہی لی جائے وہ ہمارے دل کا پارٹ ہی نہ رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ اچھا اخلاق مانگنا. یہ جو دعا نہیں ہے آخر میں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. لا یہدی لاحسنھا الا انت کہ آپ کے سوا اور کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا اچھے اخلاق کی طرف. یہ ضرور مانگنی چاہیے اور اپنے دل کی شقاوت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سخت نہ ہونے دینا بدبخت نہ ہونے دینا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہیں. ریپیٹڈلی جان بوجھ کر کوئی کام ایسا غلط کرنا جس کی وجہ سے بندہ شقی ہو جاتا ہے. وہ آیت ہے نا قرآن کی کہ کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے قیامت کے دن. تو رحمت ہر ایک بندے کے اندر رہے گی سوائے اس کے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنے آپ کو بدبخت بنا لیا. اتنا بدبخت کہ پھر اب اس کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں مام ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے یعنی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے انسان کو اس طرح چیر پھاڑ کے رکھ دے اس طرح مار دے اس طرح ان کی زندگی برباد کر دے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس قدر بے رحم ہو جائے اس قدر اس کی عادتیں اور اس کا اخلاق اتنا خراب ہو اس نے ریپیٹڈلی اتنے گناہ کیے ہوں جس کی وجہ سے اس کا دل بدبخت ہو گیا ہو اس کا دل سخت اور سنگ دل ہو گیا ہو. دیکھیں نرم چیز کے بیچ میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے چینج ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن پتھر کو کیا کرے انسان وہ نا کہ کہتے نا کہ جب متکبر انسان تکبر جس کے ذرہ برابر بھی دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جانے والا کیونکہ وہ بڑی خرابی پیدا کرتا ہے. جدھر جاتا ہے متکبر جو ہوتا ہے نا وہ جدھر جاتا ہے ماحول کو خراب کر دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ گند بلا اس کے اندر سے نکلے نہیں. اگر وہ مومن ہے مسلمان ہے تو جہنم میں جا کے جو دنیا میں نہیں نا ٹوٹتا اور پتھر بنا رہتا ہے پھر جہنم میں اس کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اس کو توڑے اور اس کو سیدھا کرے اور اس کو ری شیپ کرے. تو جو مسلمان دنیا میں غلط کام کرتا رہتا ہے ریپیٹڈلی جان بوجھ کے لوگ اس کو احساس بھی دلاتے ہیں تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر میں ادھر سیدھا نہ ہوا اور میری شیپ درست نہ ہوئی تو پھر آگ جو ہوتی ہے وہ شیپ کو بدلتی ہے. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بس یہ ہمارے اپنے لیے ریمائنڈر ہے. We are not going to think about others. We are going to pray for others. We are going to have mercy. اگر یہ مرسی ضرور ہونی چاہیے کہ دوسرے کے لیے دعا کرے بندہ. جس کسی کو غلط راستے پر دیکھے تو اپنے دل کے رحم کی وجہ سے اس کے لیے دعا کرے, اللہ اس پہ رحم کر, اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کو حق دیکھیں اور اس کا اتباع کریں. کیونکہ اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ آپ بتا رہے ہوتے ہو دوسرے کو صحیح بات بتا رہے ہیں, ریپیٹڈلی بتا رہے ہیں, لیکن دوسرے کے اندر وہ سمجھ ہی نہیں ہے. ability, یہ کہنا چاہیے, they don't have the ability to comprehend, they don't have the ability to understand the concept because of some reason. اس میں پھر ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ this is such an easy thing, why don't they understand. اور جب ہم کو یہ ڈیسپریشن لگتی ہے تو ہم ظلم پہ اتر آتے ہیں, ہم بے رحم ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو کل ہی میری بات ہو رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے میں اور میرا بیٹا, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھو جیسے میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانا چاہیے. جب بھی ہمیں کوئی مشکل پڑے, جب بھی کوئی سچویشن کریٹ ہو اور ہم کو سمجھ نہ آ رہی ہو, تو میں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے قریب ترین تھے. He was 120% کہہ لیں sure that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the truthful one. ان کو پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو پکا یقین تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں, ان کو پکا یقین تھا کہ ان کو وحی آتی ہے. کیونکہ جب وہ شیب ابی طالب میں تھے تو جب باہر آئے اس میں اس بوائکاٹ سے باہر آئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا آپ جا کے ان سے کہیے کہ خانہ کعبہ کو کھولو اور دیکھو کہ وہ جو تم نے میثاق لٹکایا ہے اس کو کھا گیا ہے دیمک, اور صرف اللہ کا نام باقی ہے. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا تھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو, وہی آئی ہے جی. انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا, آپ جا کے کہہ دیں. اور انہوں نے اس کو سچ مان کے یقین کر کے جا کے کہہ دیا تھا کہ تمہارے میثاق کو سب کچھ کھا گیا اور صرف اللہ کا نام باقی ہے. He was sure, but all his life he did not become a Muslim. ٹھیک ہے نا, وہ مسلم نہیں بنے. اب آپ سوچیں کہ کتنی ڈیسپریشن اگر ہم ہوں اور ہم کہیں آپ کو جب یقین ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں, آپ کو جب پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی, آپ کو جب پتہ ہے کہ میں آپ کی بہت سنسیئر ہوں, پھر آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر دیکھیے. He was respectful, he was hopeful, he kept on trying, بٹ وہ ڈیسپریشن جو ہمیں لگتی ہے وہ ان کو نہیں آئی. اس طرح بیہیو نہیں کیا, غصہ نہیں کیا, باتیں نہیں کی, تانے نہیں دیے, ماحول کو خراب نہیں کیا, اپنی بات کی سائڈ پر, اپنی بات کی سائڈ پر, جب تک کہ وہ فوت بھی ہو رہے تھے اپنی بات کی اور سائڈ پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو درست کرنے کی کوشش کریں اور باقی اللہ پر چھوڑیں. کچھ اللہ پہ بھی چھوڑنا چاہیے. اور جب ہم دعا پوری سنسیئرٹی کے ساتھ مانگتے ہیں, آپ یقین کریں کہ چاہے وہ پودا ہماری آنکھوں کے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یہ یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم آپ کو وہ دکھا دیں یا آپ کے بعد وہ چیز ہو جائے, آپ کے اوپر صرف بات کو پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں, ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ غلط ہو جاتا ہے. Can we end? Yeah, for sure, انشاءاللہ تعالی. آخری حدیث جلدی سے ہم پڑھ کے اور فنش کر دیتے ہیں, اور انشاءاللہ یا پھر رہنے دیتے ہیں, اگلی حدیث اگلی دفعہ پڑھ کے اور میں پھر دوسرا چیپٹر بھی سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی.
ابھی کے لیے اگر کیونکہ اگلی کلاس ہونی ہے، ہمیں کلاس فنش کرنی پڑ رہی ہے، اس ہفتے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، مجھ سے لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، میرا امیج لوگوں کے دل میں کیا ہے، اور میں لوگوں کے اللہ کے آگے اپنے لیے ہی کھڑی ہوں گی. And then start to show your love through your actions as well. جیسے یہ آج ہم نے پڑھا نا، بچوں کو پیار کرنا، ان رشتہ داروں کو پیار کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، ہاتھ ملانا، اور مطلب جیسچرز بھی شو کریں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ماحول چینج ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.